بلکہ جو اہل علم ہیں جنہیں ہم علماء کہتے ہیں، اور سائنسدان کہتے ہیں، فلسفی کہتے ہیں، ان کے نزدیک حضور کا جانا کمال ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں جانا اپنی جگہ لیکن پلٹ کے آنا کمال ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جب حضور کا ذکر کرتے تھے معراج کا تو وجد کی کیفیت ان پہ طاری ہوتی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بل فلک الافلاک رفت و باز آمد، کہ حضور فلک الافلاک یعنی عرش کے پار تشریف لے گئے اور واپس آ گئے۔ واللہ قسم اللہ کی، اگر من رفت میں، اگر اللہ ہم پہ احسان فرماتا، ہمیں بلاتا، وہ فرماتے ہیں پھر وہاں جا کے اللہ ہمیں دھکے بھی لگاتا، میں وہاں مر تو جاتا، اس دنیا میں واپس کبھی نہ آتا۔ واللہ اگر من رفت میں، ہرگز باز نہیں آتا، واپس میں کبھی نہ آتا، کیونکہ اتنی اونچی پاک جگہ پر جا کر اتنی نیچی پست اور گناہوں بھری دنیا میں کون آتا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین والوں پر احسان ہے کہ آپ نے اس بلندی پر جا کر پھر اس پستی کو سرفراز فرمایا، اور آپ نے اس پاکیزہ کائنات کو چھوڑ کر ان گناہوں بھری دنیا کے اندر آ کے آپ نے ڈیرا لگایا ہے، آپ نے اس زمین والوں پہ احسان فرمایا۔ تو معراج سے واپسی حضور کا امت پر، انسانیت پر آپ کا احسان ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا کہ پچھلی امتیں جب غلطیاں کرتی تھیں، گناہ کرتی تھیں، تو ان کو ان گناہوں کی سزا فوراً ملتی تھی۔ اگر کسی نے جرم کیا تو کسی پر پتھر برستے، کسی پر آگ برستی، کسی پر خون برستا، کسی کے اوپر مینڈکوں کی برسات ہوتی، اور کچھ کو زمین کو چیر کر انہیں زندہ غرق کر دیا جاتا، کچھ کی صورتیں مسخ کر دی جاتی، کسی کو بندر بنا دیا جاتا، کسی کو سور کی شکل میں تبدیل کر دی جاتی، یعنی خنزیر بنا دیا جاتا، ان کی صورتیں بدل جاتی۔ تو حضور علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں رو رو کے، گڑ گڑا کے زاری کی، فریاد کی، میرے اللہ میری امت کو ایک تو زندہ زمین میں غرق نہ کر۔ یہ حضور کی راتوں کی دعائیں تھیں کہ یا اللہ میری امت کو زندہ زمین میں غرق نہ کرنا۔ دوسری دعا حضور فرماتے تھے میرے اللہ میری امت کو اجتماعی افلاس اور بھوک میں نہ مارنا، یعنی پوری کی پوری امت ہی بھوک سے مر جائے، یا اللہ میری امت کو اجتماعی طور پر بھوک پہ نہ مارنا۔ اور پھر دعا ہوتی تھی یا اللہ میری امت کی صورتیں مسخ نہ کرنا، ان کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے چمکتے دمکتے منہ برباد نہ کرنا۔ تو یہ جو آج آپ کا اور ہمارا بچا ہوا منہ ہے، یہ منہ والے کا منہ ہے، ورنہ کہہ سکتے ہیں کیا چیز تو ہے، بچ گیا تو ہے، یہ منہ والے کا منہ ہے۔ تو قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے حبیب وعدہ ہے کہ تیری امت کی صورتیں مسخ نہیں کروں گا، لیکن وعدہ ہے تیرے وجود کے ساتھ۔ وہ کیا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جب تک تیرا وجود ان میں ہے موجود، اس وقت تک میری رحمت برستی رہے گی، میرے غضب کے اوپر میری رحمت کا غلبہ رہے گا، ان کے گناہوں کے باوجود ان کی صورتیں سلامت رہیں گی، لیکن کب تک؟
तू रहेगा इनमें जब तक। अब हुजूर मेराज की शब उस दुनिया में जाकर भी पलट के क्यों आ रहे हैं? फरमाया वादा याद था हुजूर को कि मैं रहूंगा तो इनकी सूरतें रहेंगी, वरना इनके आमाल, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पिछली उम्मतों के जितने स्याह आमाल थे उन सब को अगर जमा किया जाए तो वो सारे हम में एक एक करके पाए जाते हैं, फिर भी हम बचाए जाते हैं। तो बीच में कौन आया है कि रब ने इतने गुनाहों के बावजूद न हम पे पत्थरों का मींह बरसाया, न अंगारों को बरसाया, न जमीन में जिंदा गर्क फरमाया, न हमारी सूरतों को मस्ख फरमाया है। बीच में कमली वाले के आंसू आ गए, हुजूर की जात आ गई है। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि हुजूर को मेराज की शब बोला होगा रब कि महबूब उस गुनाहों भरी बस्ती में मत जा, लेकिन हुजूर को वादा याद था कि मैं इनमें रहूंगा तो इनका भरम रहेगा, मैं इनमें रहूंगा तो इन पे खुदा का करम रहेगा। लिहाजा अपनी बुलंदियों को हम भुलाते हैं, हम पलट के फिर उस बस्ती में जाते हैं। तो हुजूर वापस क्यों तशरीफ ले आए? उसकी एक वजह हम ही थे, हमारी गलतियां थी, हमारे निसियान थे, हमारे भूल भुलैयां थी, जिसकी वजह से सरकार तशरीफ ले आए। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि मेराज की शब सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का दीदार था, हुजूर को अल्लाह का दीदार था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक को आज तक किसी ने देखा नहीं है। कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं, आप सुनते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से अंबियाए किराम मुरसलीन इज़ाम दीदार की भीख मांगते रहे हैं और फिर रोने वाले रोते रहे हैं, लेकिन जागते हुए माथे की आंख से अल्लाह को खुले बंदों देखना ये किसी के नसीब में, ख्वाब में इम्कान होता है, ख्वाब में दीदार किसी भी कैफियत में होता है, वो नामुमकिन नहीं। नामुमकिन ये है कि बंदा बेदार हो, जाग रहा हो और अल्लाह को अया बयां इस पेशानी माथे की आंख से देख सके। ये किसी बंदा बशर नूर किसी नजर में ताकत नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने दीदार को छुपा रखा है क़यामत के दिन के लिए। फरमाया वुजूहुन यौमइज़िन, इशारा ये दिया कि कुछ खुश नसीब चेहरे होंगे, कुछ खुश नसीब आंखें होंगी। वुजूहुन यौमइज़िन नादिरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। फरमाया कुछ चमकते चेहरे, कुछ खुशनुमा चेहरे, कुछ तरोताजा चेहरे, कुछ खुश नसीब सादतमंद मुंह ऐसे होंगे कि क़यामत के दिन जब नजर उठाएंगे अल्लाह का दीदार पाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन ये कब है? क़यामत का दिन आएगा, जिसने भी झोली फैलाई मौला दीदार तेरा चाहते हैं दीदार, तो जवाब आया क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह उस दिन बंदों को अपना दीदार कराएगा, क्योंकि ये वजूद खाकी यहाँ मिट जाएगा। अल्लाह दोबारा इस वजूद को वो ताकत अता करके पर पैदा फरमाएगा, फिर कोई उसे देख पाएगा। इस दुनिया में किसी नजर में ये ताब नहीं, किसी फर्द में ये ताकत नहीं अल्लाह को देख सके। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी इसीलिए फरमाते थे हुजूर ने रब को देखा है पर आलम दुनिया में नहीं देखा, आलम आखिरत में देखा है। उनसे किसी ने कहा ना कि कुरान कहता है क़यामत के दिन यहाँ दीदार हो नहीं सकता, इस दुनिया में अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, फिर तो कुरान की हदीस की नफी हो गई। वो फरमाते हैं कि असल हुजूर उस रात आलम दुनिया में थे कहां?
حضور تو عالم دنیا، عالم یہ ہے زمان مکان یہ سارا جہان، حضور گزر گئے پار، دنیا تو رہ گئی نیچے۔ اب جب دنیا میں تھے نہیں تو دنیا کی شرط ہو گئی ختم، حضور اس جہان میں تھے جو جہان ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن حق ہے کہ رب دیدار کرائے گا، دنیا میں اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور حضور کو بھی رب نے تو دیدار کرایا لیکن دنیا سے پار فرما، تاکہ قرآن بھی قائم رہے، حدیث بھی حق رہے، نبی کا دیدار بھی پاک رہے۔ دیدار ہوا لیکن یاد رکھو اروار نہیں، یہ پار ہوا۔ اور قرآن مجید کی آیت پہ بھی حرف، کچھ وہ جو ہے نا یہ ادھار کے ڈاکٹر، وہ اس آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں حضور کو دیدار ہو نہیں سکتا، کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ عالم دنیا میں رب کو دیکھنا ممکن ہی نہیں، تو حضور عالم دنیا کے تھے، یہاں ممکن نہیں تو حضور کے لیے کب ممکن؟ حضرت مجدد پاک نے فرمایا کہ اسی لیے رب نے دنیا کو نیچے فرمایا، محبوب کو دنیا کے ہر کونے سے اوپر بلایا، اور وہاں رب نے کھلا دیدار کرایا، اور رب نے جب دیدار کروایا تو کس سے؟ آنکھوں سے۔ ظاہر ہے کہ کچھ کہتے ہیں حضور نے دیدار کیا نظر سے، کچھ کہتے ہیں دیدار کیا دل سے، دونوں باتیں حق ہیں۔ دیدار کیا نظر سے، آنکھ سے، یہ بھی حق ہے۔ کچھ کہتے ہیں دیدار کیا دل سے، یہ بھی حق ہے۔ اب دونوں حق کیسے ہیں؟ فرمایا ما زاغ البصر، یہ آیت قرآن کی کہتی ہے جب دیکھا جلوہ خاص تو نہ دائیں گئی نظر نہ بائیں گئی نظر، نہ جھکی نظر نہ تھکی نظر نہ اکی نظر نہ بھٹکی نظر نہ دائیں بائیں گئی نظر، ما زاغ البصر۔ اور پھر کمال یہ وما طغیٰ، بعض اوقات حد سے بڑھ جاتی ہے نظر، نہ حد سے بڑھی نظر نہ حد سے گھٹی نظر، نظر رہی اپنے عین نشان پہ۔ اب یہ ثابت ہوا کہ دیکھا تھا آنکھ نے، اور ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے دیدار کو نہیں جھٹلایا۔ اب یہ کیا کہیں کہ آنکھ سے بھی دیکھا دل سے بھی دیکھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور کی جیسے سامنے ماتھے پہ دو آنکھیں تھیں، حضور کے دل میں بھی دو آنکھیں تھیں، اور یہ آنکھیں ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں دلے بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے۔ یہ جو ہمارے حضور ہیں ماتھے پہ بھی رکھتے نور ہیں، دل میں بھی رکھتے نور ہیں، خود حضور پر نور ہیں، سراپا نور ہیں، کیونکہ آپ تو پورے باوجود حضور ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس دونوں کو کیسے ملایا؟ ایک عالم دین نے کہا کہ اللہ پاک نے جب حضور کی ماتھے کی آنکھ سے آپ کو دیدار کرایا تو دل پوری طاقت کے ساتھ نظروں میں دونوں نے مل کے، یعنی دل آنکھوں میں پلٹ آیا، اور جب دل نے دیکھا ماتھے کی نظر دل میں شریک ہو گئی، ادھر بھی دیدار ہوتا رہا ادھر بھی دیدار ہوتا رہا۔ اور یہ جو قرآن میں کہا نا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جب دیکھا دیکھنے والے نے تو دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ آنکھ دیکھ رہی تھی، دل تصدیق کر رہا تھا، آنکھ دیدار پا رہی تھی،
دل تسکین دے رہا تھا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ کیوں؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ کیوں کہا کہ دل نے نہیں جھٹلایا، دل نے تصدیق کی؟ جواب یہ دیا بہت ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ جو دیکھتی ہے دل اس کی نفی کرتا ہے۔ مثلا آپ باہر کھڑے ہیں، آپ نے نظر ڈالی آسمان پر اور سورج چمک رہا تھا، روشنی نظر آئی بالکل چٹی سفید، آنکھ نے کہا یہ تو چمکیلی سفید روشنی ہے، دل پھٹ کہے گا کہ نہ، اس روشنی کے کئی رنگ ہیں۔ آنکھ کو دل نے بتایا کہ یہ جو تجھے سفید روشنی نظر آتی ہے حقیقت میں یہ سفید، اس میں اور بھی رنگ ہیں۔ لیکن جب حضور نے رب کا دیدار کیا تو جو آنکھ نے دیکھا دل نے کہا جو تو نے دیکھا یہی ہے، بالکل یہی ہے۔ یعنی آنکھ اور دل دونوں کا اتفاق تھا کہ دیکھنے والا شہ لولاک تھا، جسے دیکھ رہے تھے وہ جلوہ پاک تھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا، اور حدیث میں سرکار فرماتا ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے رب کو دیکھا، میرا رب بڑا ہی حسین تھا۔ حضرت ابن عباس، ایک سوال ہے اشارتاً جواب دے دیتا ہوں کہ کچھ لوگ کچھ صحابہ کرام سے روایات لاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور نے رب کو نہیں دیکھا، تو حضرت ابن عباس جواب دیتے تھے، امام احمد بن حنبل فرماتے تھے، کہتے ہیں اگر یہ بات ثابت ہو بھی جائے کہ کسی صحابی نے کہا حضور نے نہیں دیکھا، تو فرماتے ہیں ہم اسے جواب دیں گے کہ خود حضور نے فرمایا میں نے دیکھا۔ تو جب حضور فرما دے میں نے دیکھا ہے، سارا زمانہ کہتا پھرے نہیں دیکھا، ہم زمانے کی نہیں، ہم تو دیکھیں گے ہمارے حضور نے فرمایا ہے میں نے دیکھا۔ جب حضور کا فرمان آئے گا سب کا فرمان نیچے رہے جائے گا، ہم نہیں دیکھیں گے کہ ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، ہم کہیں گے کہ ہمارے آقا کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا، اور پھر آپ فرماتے ہیں فاضا کفے، رب نے دونوں اپنے قدرت کے ہاتھ میرے کاندھے پہ رکھے، کاندھے پہ رکھے، اور فرمایا جب رب کا قدرت کا ہاتھ میرے کاندھوں پہ آیا میں نے اس کی ٹھنڈک کو، بے مثل ٹھنڈک جو زبانیں بیان نہ کر سکے، کان سننے کی تاب نہ لا سکے اور ادراک میں آ نہ سکے، میں نے اس کی ٹھنڈک کو، کیف کو، لذت کو اپنے سینے میں پایا، اور میرا رب مجھ سے بولا فیما یختصم الملأ الاعلی، میرے پاکیزہ مہمان بتا میرے فرشتوں میں کیا بحث چل رہی۔ فرماتے ہیں کہ اب ظاہر ہے اس منزل پہ، جلال جمال کی منزل میں کیا بولتا، میں نے کہا مولا تو ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایسی منزل پہ چپ ہی بھلی ہوتی ہے۔ میں خاموش رہا، میں چپ رہا، تو میرے رب نے جب مجھے کہا، اور پھر جب اس نے قدرت کا ہاتھ رکھا، علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں تھا اس کا دست قدرت آتے ہی ہر چیز مجھ پر کھل گئی۔ اب یہ حدیث کا اتنا ٹکڑا سننا مقصود ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے رب کو دیکھا، میں نے رب کو دیکھا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا کیا حضور نے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے جب یہ لفظ سنے تو اس کہنے والا شک کر رہا تھا، آپ نے فرمایا رآہو 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 رآہو، کہتے کہتے سانس ٹوٹ گئی امام کی، یعنی اس طرح کثرت سے کہا دیکھا 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 دیکھا، جب تک سانس کی لڑی جڑی رہی امام بولتے رہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا۔
یعنی اتنا یقین تھا انہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، پر یہ کہ بے کیف دیکھا ہے وہ دیکھنے والا بتا سکتا ہے یا جس نے دکھایا ہے وہ بتا سکتا ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ حضور کو رب نے حضور کو اپنا آپ دکھایا ہے، اپنی ذات کو نہیں چھپایا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرماتے تھے رب نے تقسیم کی تھی نعمت، اپنی بات ملاقات کی دولت حضرت موسیٰ کو بخشی اور اپنے دیدار کی دولت رسول اللہ کو بخشی، کیونکہ سننے کی طاقت موسیٰ کے کان میں تو تھی لیکن دیکھنے کی طاقت کسی میں نہیں تھی، وہ صرف ایک آنکھ تھی جس کو ما زاغ البصر وما طغیٰ کہتے۔ اب ظاہر ہے دیدار بھی ہو رہا ہے، اور فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس کا اشارہ یہ ہے پس وحی کی رب نے اپنے بندے سے کیا وحی کی، جو وحی کی۔ اب یہ بھی سننے والوں میں طاقت و تاب نہیں کہ اس پیغام کو کوئی ڈائریکٹ لے سکے، اب محبوب کی مرضی پہ چھوڑ دیا، جس کو جس قابل سمجھے اسے بتاتا جائے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی معراج کی جو احادیث ہیں ان میں جو اختلاف یا تباین پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے ابو ہریرہ کو بتایا تو اس کے ظرف کے مطابق، ابن عباس کو بتایا تو اس کے ظرف کے مطابق، جس کو بلال کو بتایا تو اس کے ظرف کے مطابق، انس کو بتایا تو اس کے ظرف کے مطابق، جس کا برتن حضور نے جتنا پایا ہے حکیم نے حکمت کے ساتھ اتنا ہی اسے عطا فرمایا۔ لوگوں نے سمجھا کہ اختلاف ہوا، حالانکہ معاملہ تو صاف ہوا کہ حضور نے سارا کچھ اٹھا کے ایک ہی کو نہیں بتا دیا۔ حضرت عمر کو جس قابل پایا جتنا پایا، اور یہی ایک دانا اور حکیم استاد کا کمال ہوتا ہے کہ جس کو جس قابل پاتا ہے اتنا اسے، ویسے عربی میں کہتے قلب الناس علی قدر عقولہم، کیونکہ ہم کامل دانا نہیں ہوتے تو ہم بہت اونچی بات اپنی سطح پر اڑے رہتے ہیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں، اور لوگ بھی جہاں پڑے ہوتے ہیں وہیں پڑے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سارے کے سارے برابر تو بھئی آپ کے پاس 5 آدمی آتے ہیں، ہر آدمی کی سطح سمجھنے کی جدا ہے۔ حکیم یہ ہے کہ جو جس سطح کا ہے اس کو اتنا ہی دے، لیکن حکیم کامل کا یہ کمال ہوتا ہے، اور حضور سے کامل حکیم دانا کون ہو سکتا؟ اس لیے حضور نے مختلف صحابہ کو مختلف مقامات پہ مختلف جگہوں پہ مختلف جتنا جس کو قابل سمجھا اتنا سمجھایا۔ اب اللہ پاک نے وحی فرمائی، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا وحی فرمائی، کیا وحی فرمائی؟ اللہ پاک اپنے محبوب کے دل کی دھڑکنیں دیکھتا رہا اور بولتا رہا، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں جو نذرانہ محبت پیش کرنا تھا پیش فرماتے رہے۔ اب اللہ نے اپنے خاص خزانوں کے منہ کھول دیے، خزانہ رحمت کے دروازے کھول دیے، اور اپنے محبوب کو فرمایا میرے حبیب تو میری اس پاکیزہ بے کیف نگری میں آیا ہے، اور سورت فاتحہ کا تحفہ ڈائریکٹ حضور کو اللہ نے عطا فرمایا یہ میرا خزانہ خاص کا تحفہ جو آپ کو میں بخش رہا ہوں۔ میں نے ہر نبی سے کلام کی، پر یہ فاتحہ یہ میں نے جوڑ کے تحفہ تیرے لیے رکھا۔ سورت فاتحہ شریف جس کو قرآن مجید کا مقدمہ کہتے ہیں، جس کو قرآن کا دیباچہ کہتے ہیں، جس کو پورے قرآن کا نچوڑ کہتے ہیں، جس کو پورے قرآن کا ست کہتے ہیں، جس کو پورے قرآن کا مقدمہ کہتے ہیں، وہ ہے سورت فاتحہ۔ یہ قرآن مجید کا وہ نچوڑ ہے جو عرش پہ اللہ نے بغیر جبریل کے واسطے کے
ڈائریکٹ اپنے محبوب کو ہدیہ پیش فرمایا، تحفہ پیش فرمایا ہے، اور یہ سورت فاتحہ کا تحفہ محبوب معراج کی رات ڈائریکٹ اللہ سے وصول کر کے امت کے لیے لایا۔ اور دوسرا تحفہ رب نے فرمایا میرے حبیب یہ فاتحہ کا تحفہ بھی معراج کا ہے، اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیت جس میں پڑھتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ خزانہ ہے عرش کا، یہ بھی اللہ پاک نے حضور کو بغیر جبریل کے وسیلے واسطے کے عطا فرمایا ہے۔ معراج کی شب یہ تحفہ بھی ہمارا نبی اپنی امت کے لیے اللہ سے لایا، اور آج کے ظاہر ہے حضور کو تو یہ تحفہ ملا کہ ڈائریکٹ ہوا رب کا دیدار، اور جو سو رہے تھے اروار ان سے بھی کیا رب نے پیار، اور اس پیار کی شکل سورت فاتحہ۔ اسی لیے قرآن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو باقی سورتوں کو 2 رکعت میں ترک کرتے ہیں، لیکن فاتحہ ہر رکعت میں ہوتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ صحابہ کرام کی زبانیں بہت پاکیزہ تھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے، ایک آدمی کی بکریاں بیمار ہوئی تھی، اس نے جو دیکھا کہ کچھ نیک لوگ نیک شکل سونی پیاری شکل والے ہیں، اس چرواہے نے کہا تم نیک لوگ لگتے ہو، میری بکریاں بیمار ہیں، کوئی تمہارے پاس کوئی دم ہے کرو اور میری بکریاں ٹھیک ہو جائیں، یا بندے بیمار یہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں فاتحہ کی بڑی تعریف سنی تھی سرکار سے، ہم نے کوئی باقاعدہ ایسا دم تو نہیں سیکھا تھا، ہم نے پڑھی بسم اللہ، پڑھی فاتحہ، کیا جو دم میں آ گیا دم، ساری بیماریاں دور، برسنے لگا شفا کا نور، اب بکریاں ساری ٹھیک جو ہوئی، اب وہ خوش ہوا، منٹوں میں جو کام ہوا اس نے پکڑی 2 بکریاں، کہنے لگا آپ نے محنت فرمائی ہے، یہ 2 بکریاں ہدیتاً لے جاؤ۔ تو مفت میں ہاتھ آئے تو برا کیا، 2 بکریاں جسے ملے، صحابہ کہتے ہیں بکریاں ہم نے سمیٹی سرکار کے پاس لے آئے، سرکار کو سنایا کہ آج ہم نے فاتحہ کا کمال دیکھا۔ سرکار نے فرمایا کہ اتنا رکھ لو اتنا، لیکن فاتحہ کا اثر بتا دیا صحابہ نے، کہتے ہیں سرکار ہم نے جو پڑھی جتنا بیماری تھی منٹ میں کافور ہو۔ اس لیے فاتحہ یہ خزانہ ہے معراج کا، اور جو نماز ہے یہ خاص خزانہ ہے معراج، خاص خزانہ ہے عرش کا۔ اللہ پاک نے محبوب سے پیار فرمایا، ظاہر ہے کہ حضور نے معراج پایا اور امت کا معراج نماز میں چھپایا، اور پھر اللہ نے جو 50 نمازوں کا تحفہ حضور کو عطا فرمایا، ظاہر ہے جو ساری رات کھڑا رہتا ہو اس کے لیے 50 کا کون سا بھار ہے۔ جس کی امت میں ایسے حوصلہ مند گزرے، مرد نہیں عورتیں، جو 1000 رکعت پڑھتے ہیں تھکتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا 1000 رکعت دن رات میں پڑھتی تھی، اور کسی نے پوچھا رابعہ اتنی جاگتی ہو کثرت سے تھکتی نہیں ہو؟ کہنے لگی ایک ہی احساس تھکن کو دور کر دیتا ہے، وہ احساس کیا ہے؟ کہتی تھی دل چاہتا ہے قیامت کا جب دن آئے، جب میدان حشر لگے، سارے نبی جمع ہو جائیں، تو حضور انگلی اٹھا کے کہے کہ میری امت میں ایک عورت ایسی تھی جو کم از کم بارگاہ رب العزت میں 1000 رکعت کا تحفہ پیش کرتی۔ تو جس امت میں ایک نازک بدن عورت کے حوصلے کا یہ عالم ہے، تو مردوں کے حوصلوں کا عالم کیا، خود رسول پاک کی ذات۔ تو 50 نمازیں تو حضور کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھی، حضور تو خوش ہوئے جتنا کوئی اتنا بڑا کریم کا دیا ہوا تحفہ، کیونکہ عقل مند آدمی تحفے نہیں دیکھتا، تحفے دینے والے کو دیکھتا۔
کہ دینے والا کتنا عظیم ہے. پھر تحفہ 50 نمازوں کا حکمت اللہ جانتا ہے. حضور یہ قرآن مجید کی صورتیں یہ اللہ پاک کے تحفے لے کے واپس پلٹتے ہیں. حضرت موسیٰ انتظار میں ہے. حضور گئے تھے تو کلیم اللہ سے مل کے گئے اور واپس آئے تو حضرت موسیٰ راہ میں کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو کس نے کھڑا کیا؟ اپنی مرضی سے تو کلیم اللہ آ نہیں سکتے. یقیناً اسی نے کھڑا فرمایا ہے کہ ہم دیں گے اتنا، انتہا ہوگی اتنا، باقی راز وہ جانتا ہے. حضرت موسیٰ پہ پوچھ رہے حضور سے کیا لائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا رابطہ تھا. میں ایک مرتبہ چکوال گیا تو یہ اس لیے نہیں، ویسے آپ کو لطیفے کے طور پر بتا رہا ہوں. تو وہاں ایک جگہ ہے سیگل آباد، رات کا وقت تھا 2-3 بجے. تو اس وقت میں تھا موٹر سائیکل پہ، چلانے والا کوئی اور تھا. تو جس وقت ہم وہ 4-5 کلومیٹر چکوال کی طرف آئے تو راستے میں ڈاکو مل گئے. ان ڈاکو نے پکڑے ہوئے تھے ڈنڈے. انہوں نے ڈنڈے ایسے مارے پہلے زمین پہ کہ ڈریں گے گریں گے آپ کام ہو جائے گا. لیکن ڈرائیور نے کمال دکھایا. جب آگے وہ 4-5 میل آیا تو آگے پولیس والے بھی کھڑے تھے. تو پولیس والوں نے ٹھک سے کہا کہ رستے کوئی نہیں ملے. تو پھر میں اب تک ہنستا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھیں رابطے کتنے تیز ہیں کہ ہم بعد میں پہنچے ہیں، خبریں پہلے پہنچی ہے. تو جو یہ پوچھ رہا ہے اس کا رابطہ ہے پیچھے والے سٹیشن سے کیا لائے ہو. تو اس کا مطلب ہے رابطہ ان کا ہے. اب آنے والے نے خوش ہو کے کہا 50 نمازیں. کہنے والے نے کہا نہ، واپس ارجع الی ربک، واپس جاؤ رب کے پاس. یہ ممکن ہی نہیں. حضور خوش ہیں ورنہ واپس نہیں جاتا. لیکن امت کے ساتھ پیار کی حد ہے. حضرت موسیٰ نے دیکھا یہ تو جا ہی نہیں رہے. تو حضرت موسیٰ نے دکھتی رگ پہ انگلی رکھی، کہا نہیں جاتے ہو نا تو ان امتک لا تطیقو، تیری امت 50 کی مشقت نہیں برداشت کر سکے گی. محدثین کہتے ہیں حضور کے کان میں امت کی مشقت کا جو لفظ آیا حضور نے پھر منٹ نہیں لگا. آپ نے غور فرمایا امت کے ساتھ کتنا محبت ہے. فرمایا جب امت کا نام آیا یہ نام کام آیا. اور حضور نے پھر سیکنڈ نہ لگایا، پھر گئے اور وہاں بھی یہی یا اللہ تو نے تو تحفہ کمال دیا پر میری امت، بس ادھر امت کا لفظ آیا اسے بھی کتنا پیار ہے. اس نے کہا لیجئے اگر آپ کی امت نہیں کر سکتی تو اتنا کم کیجئے. واپس آئے موسیٰ علیہ السلام. پھر کہتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ نقطہ ہاتھ آ گیا کہ اسی سے آنا جانا رہے گا. انہوں نے پھر کہا ان امتک لا تطیقو، میں اپنی امت کو چیک کر چکا ہوں وہ تو اتنی نہیں پڑھ سکی تو یہ 45 یہ 40 کیسے ہوگی. حضور امت کا نام آتا رہا، میرا نبی امت کے نام سن سن کے جاتا رہا اور اللہ اس امت پہ اپنی رحمت کی بارش برساتا رہا. لیکن جب بچ گئی 5، آپ خود سوچیں جو گٹھڑی باندھ کے تحفوں کی لا رہے تھے اب بچ گئے جیب بھر. دکھ تو اسے ہوا ہوگا جس نے اتنی بڑی نعمتیں کٹھی ملی تھی، گٹھڑی تھی اور واپس کر کر کے ان کے نام پہ اس کو دکھ بڑا ہو رہا تھا. اتنا کچھ ملا اور میں سارا کچھ ہی واپس کر آیا. بس محبوب کا ملال دیکھا نہ گیا، یہ رنجیدہ خیال دیکھا نہ گیا. صدا آئی جانے والے دل کو نہ لگا خوش ہو کے جاؤ. کہا خوشی کاہے کی، اتنا نعمتیں تحفے ہدیے تھے اور ان کے نام کی وجہ سے کہ یہ کمزوری دکھائیں گے ہم شرمائیں گے. فرمایا کہ میرے حبیب دل کو نہ لگا، وعدہ رہا جو کہا ہے وہی ہوگا. پڑھیں گے 5 لکھیں گے پوری 50، نہ ٹوٹے تیرے دل کی آس. پڑھیں گے 5 لکھیں گے. یہ اللہ ہی اتنا دے سکتا ہے.
اللہ ہی اتنا دے سکتا ہے، اور کسی میں اتنا دینے کا دمخم کہاں ہے؟ کریں گے 5 لکھیں گے 50، کریں گے 5 کی مزدوری ملے گی 50 کی مزدوری، یہ وعدہ ہے غفوری۔ آپ اپنے دل کو نہ لگائیں، یہ تحفہ لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ سے تو تحفہ لیے جا رہے ہو، میرا بھی تیری امت سے پیار ہے، انہیں کہنا کہ جنت کے اندر درخت لگانے مت بھولیں، اپنی امت کو کہنا تمہارا بابا ابراہیم تمہیں سلام کہتا۔ ہماری اوقات ہے کہ ہمیں اتنے اونچے سلام آئے؟ ہماری اوقات ہے کہ ہم سے کوئی یوں پیار سے کوئی صدائے ہمیں دے؟ یہ اس محبوب کی برکت، اس محبوب کی عظمت ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے حبیب اپنی امت کو ملنا انہیں کہنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پڑھنا نہ چھوڑنا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سے منہ نہ موڑنا، یہ تم جب تک پڑھتے رہو گے جنت تمہاری مشتاق رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور گزرے تھے، جب گزر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہنس دیے پھر رو دیے۔ پوچھا گیا موسیٰ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ہنسے تو اس لیے ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، روئے رشک سے ہے کہ کل آنے والا آیا ہے اور عمر چھوٹی لے کے آیا ہے، لیکن رب نے مرتبہ اتنا بڑھایا ہے کہ جتنی امت ان کی سارے نبیوں کی امتیں اکٹھی کرو اس کی امت پھر بھی بڑھ جائے گی۔ انبیاء رش کر رہے ہیں، معراج کی شب ہے، سرکار دو عالم واپس پلٹے اور پھر دیر کتنا لگی، سارے تحفے لے کے سارے ہدیے لے کے حضرت ام ہانی کے اسی حجرے میں جو حرم شریف میں تھا سرکار نے تھوڑی دیر آرام فرمایا، صبح اٹھے اور آپ حرم کو چلے، پہلے بہن کو بٹھایا، سارا واقعہ بتایا، فرمایا ام ہانی میں تجھے بتاؤں گا ایک ایک نشانی، رات کو ہوئی رب کی طرف سے معراج کی مہربانی۔ بہن نے سنا مبارک دی، لیکن پوچھا بھائی جا کہاں رہے ہو؟ فرمایا حرم میں جا رہا ہوں، کعبے میں جا رہا ہوں، سارے قریشی سردار بیٹھے ہیں، سب کو بتاؤں گا۔ بہن نے دامن پکڑ لیا، کہا میرے پیارے نہ جا، یہ جتنے ہیں ان کے اوپر پھٹکار ہے، ان کے ذہن دل دماغ سے یہ بات بہت دور ہے، کیونکہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی، یہ تیری معراج میٹھی کھیر ہے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ ہضم نہیں کر سکیں گے، تجھے پتھر ماریں گے، دیوانہ دیوانہ کہیں گے۔ سرکار نے فرمایا دیوانہ کہتے ہیں تو کہیں، ہم معراج کی بات ضرور کہیں گے۔ اس کا مطلب ہے معراج کوئی چھوٹی بات نہ ہوئی، حضور نے خود جا کے سنایا، اب کان پکڑ کے بیٹھ گئے، لگے مذاق اڑانے، لگے حضور کو کوئی جادوگر کوئی دیوانہ، یہاں تک کہ حضور کو کہنے لگے اچھا اگر تو دیکھ آیا ہے تو یہ بتا کہ تو جو کہتا ہے میں گیا براستہ بیت المقدس مسجد اقصی، بتا مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں؟ دوسرا بولا بتا کھڑکیاں کتنی ہیں؟ تیسرا بولا بتا مسجد اقصی کے شہتیر کتنے ہیں، بالے کتنے ہیں، ٹیہر جسے کہتے وہ کتنے ہیں؟ اب آپ سارے سمجھدار ہیں کہ جانے والا کھڑکیاں گننے گیا تھا، جانے والا دروازے گننے گیا تھا، لیکن انہوں نے کٹ حجتی غلط حجت سے کام لیا۔ جب اتنا کہا سرکار فرماتے ہیں دل میں ابھی تھوڑا سا خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم فرمایا کہ محبوب کو خیال کی زحمت نہ ہو، بیت المقدس کو اٹھا کعبے کے سامنے رکھ دے۔ شان ہے محبوب خدا کی، فرماتے ہیں کہ میں دروازے دیکھتا گیا اور بولتا گیا، جبریل کھولتا گیا میں بولتا گیا۔ اب بجائے اس کے کہ کہتے واہ، فوراً کہنے لگے
یہ تو بڑا جادوگر ہے، کھڑا مکے میں ہے، باتیں بیت المقدس کی کھول کے بتا رہا ہوں۔ اب جب یہ کہا ایک اور کافر بولا، اس نے کہا اگر آپ گئے ہیں بیت المقدس تو شام ہمارے قافلے گئے اور آئے ہیں، کوئی قافلہ ہمارا بھی رستے میں دیکھا تھا؟ میں اس رسول کی نظر کے صدقے ہے برات پہ سرکار نے فرمایا ہاں میں نے قافلے آتے جاتے دیکھے ہیں، ایک قافلہ تھا تمہارا، اس میں 3 اونٹ تھے اور جو سب سے آگے اونٹ تھا اس کا رنگ بھورا تھا۔ کہا یار یہ تو قافلے بھی اس نے دیکھے ہیں۔ اب انہوں نے اور آگے کی ہانک دی، کہنے لگے اگر دیکھے ہیں تو یہ بتا کہ وہ قافلے مکے میں پہنچیں گے کب؟ حضور فرما سکتے تھے کہ میں ان کے پاؤں گن کے آیا ہوں کہ کب پہنچیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ادھر سورج ڈوبے گا ادھر قافلہ آ جائے گا۔ بھاگے سارے، چڑھ کے بیٹھ گئے پہاڑ پر، کہنے لگے اب جھوٹ کا پول کھلا، آج اس کو ہم پتھر مارے ہی مارے۔ میاں اونٹ ہے، رک بھی سکتے ہیں، قافلہ رک بھی سکتا ہے، مجبوری بھی ہو سکتی ہے، جتنا یہ اپنی عقل لڑا لے یہ کب ہو سکتا ہے کہ ان ٹائم پہ قافلہ پہنچے؟ اب بیٹھے ہیں پہاڑ پر، ادھر تکتے ہیں ادھر تکتے ہیں راہ کو، ادھر جس وقت پہاڑ کے اوپر بیٹھنے والوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ قد طلعت العیر، وہ دیکھو قافلہ آ گیا۔ ادھر دیکھنے والوں نے کہا وہ دیکھو قد غربت الشمس، سورج بھی ڈوب گیا۔ ادھر سورج ڈوبا ادھر قافلہ آیا، لیکن ماننے والوں نے پھر نہیں مانا، کہنے لگے بڑا جادوگر ہے، یہ تو جانوروں کے قدم بھی گن سکتا ہے۔ اس لیے سرکار نے سارا کچھ بتایا اور آخری منزل یہ تھی صدیق اکبر۔ سارے بھاگے حضرت ابو بکر کے گھر، کہنے لگے کہ تیرا دوست یہ باتیں کر رہا ہے۔ صدیق اکبر نے مسکرا کے کہا، اس نے کہا وہ ایک بار گئے ہیں کہہ رہے ہیں، میں تو اس سے بڑی بات کو بھی مانتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا اس کے پاس ایک قاصد خدا کا آتا ہے، وہ روز آ جا سکتا ہے، تو محبوب ایک مرتبہ بھی نہیں جا سکتا۔ بس صدیق نے جب صداقت کا نعرہ لگایا، آسمان سے لقب صدیق کا آیا، معراج کے صدقے صدیق نے بھی حصہ پایا، اور ہمارے لیے نماز کا تحفہ آیا، ہمارے لیے فاتحہ کا تحفہ آیا، ہمارے لیے سبحان اللہ کا تحفہ آیا، ہمارے لیے الحمدللہ کا تحفہ آیا۔ اللہ تعالی ہم کو یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی معراج ہماری حیثیت کے مطابق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔